بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طالبان علوم نبویہ، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ علم تفسیر اور اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور لفظ قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو زیادہ فضول باتوں کی طرف نہ جاتے ہوئے ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ لفظ قرآن کے بارے میں پہلے آپ حضرات سماعت کریں، اس کا لغوی معنی اور اس کا ماخذ کیا ہے، اور یہ کون سا صیغہ ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی تعریف کیا ہے، علماء نے جو بیان فرمائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کس سے مشتق ہے، تو اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات لفظ قرآن کو قراءت سے مشتق مانتے ہیں، قراءت سے، جس کا معنی آتا ہے پڑھنا، اور کہتے ہیں کہ یہ خود قرآن بھی ایک مصدر ہے، قرأ یقرأ کا، یہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے غفر یغفر کا مصدر غفران ہے، اسی طرح قرأ یقرأ کا مصدر قرآن ہے، تو یہ قرآن قرأ یقرأ سے مشتق ہے۔ اور جو ہے بعض اس کو مصدر بھی مانتے ہیں لفظ قرآن کو، تو اس کا معنی آتا ہے پڑھنا۔ اب جب اس کو مصدر مانتے ہیں تو مصدر چونکہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس میں فاعل کے معنی میں، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں، تو لہذا یہ لفظ قرآن مصدر کو مقروء کے معنی میں لیتے ہیں، جس کو پڑھا گیا ہے یا جس کو پڑھا جاتا ہے۔ اب قرآن کو قرآن اس لیے کہیں گے کہ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو دنیا میں جس کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، سب سے زیادہ اسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ یا تو قرآن یہ قرء سے مشتق ہے کہ جس کا معنی آتا ہے جمع کرنا۔ قرآن کو اب قرآن کیوں کہیں گے؟ وہ اس لیے کہیں گے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو سارے اولین اور آخرین کے علوم کا مجموعہ ہے، اور دنیا کا کوئی بھی ایسا علم نہیں جو کہ قرآن میں نہ ہو۔ یا تو قرآن یہ بعض حضرات کے نزدیک قرنن سے مشتق ہے، قاف اور را نون، تو قرآن کو قرنن سے مشتق ماننے کی صورت میں اس کی جو نون ہوگی وہ اصلی ہوگی، اب اس کا معنی ہوگا ملنا، ملانا، جڑنا۔ اب قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک سورت دوسری سورت سے ملی ہوئی ہے، آیتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، تو قرآن کو اب قرآن اس لیے کہیں گے۔ یہ جو لفظ قرآن ہے، اس بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یا تو یہ قرنن سے مشتق ہے یا قراءت سے مشتق ہے، یعنی بعض حضرات اس کو محموز مانتے ہیں اور بعض اس کو غیر محموز مانتے ہیں۔
قرآن کو محموز نہیں مانتے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے اساتذہ میں سے ایک استاد تھے، وہ قرآن کو قرآن پڑھتے تھے، یعنی قرآن حمزے کے ساتھ نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے تھے، جسے قرآن شریف بول دیتے ہیں کوئی، اور قرآن اتنی جھٹکے کے ساتھ کوئی آدمی جلدی نہیں بولتا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے اساتذہ میں سے ایک استاد تھے، وہ قرآن کو قرآن پڑھ دیتے تھے، اور بھی بہت سارے ائمہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو غیر محموز کہا کہ یہ محموز نہیں ہے، لیکن اصح اور راجح قول یہ ہے کہ یہ محموز ہے۔ کیا ہے؟ محموز ہے، اور اس میں جو بعد میں الف اور نون ہے وہ زائد ہے۔ قرآن یہ کلام اللہ کا علم ہے، نام ہے۔ قرآن، لفظ قرآن کا استعمال کسی دوسری کتابوں کے لیے نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کا علم خاص ہے۔ قرآن کے منصرف اور غیر منصرف ہونے کے تعلق سے جو باتیں ہیں، تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی لفظ قرآن آیا تو وہ منصرف ہو کر استعمال ہوا، غیر منصرف ہو کر استعمال نہیں ہوا۔ تو اس لیے لفظ قرآن کے منصرف ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ قرآن میں جتنی بھی قرآن کے صیغے آئے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ اب آتے ہیں لفظ قرآن مجید کی تعریف کی طرف۔ تو علماء نے جو قرآن مجید کی تعریف بیان فرمائی، علماء قرآن مجید کی تعریف یہ کرتے ہیں: کلام اللہ المعجز المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین بواسطۃ الامین جبریل علیہ السلام، المکتوب فی المصاحف، المنقول الینا بالتواتر، المتعبد بتلاوتہ، المبدوء بسورۃ الفاتحہ والمختم بسورۃ الناس۔ کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، معجزہ ہے، جو کہ تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار اور تمام انبیاء اور رسولوں میں آخری آنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے المکتوب فی المصاحف، جو کہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور ہم تک تواتر سے پہنچا ہے، المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، المبدوء بسورۃ الفاتحہ، جو سورہ فاتحہ سے شروع ہے اور سورہ ناس پر ختم ہے۔ یہ قرآن مجید کی علماء اصول فقہ نے تعریف بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں دو طرح کی صورتیں پائی جاتی ہے، کچھ صورت مدنی ہے اور کچھ صورت مکی ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کی تفصیل یہ ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو کہ مکے میں نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو کہ مدینے میں نازل ہوئی۔ بعض حضرات کے نزدیک اصطلاح یہ ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اور بعض حضرات کے یہاں اصطلاح یہ ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں کہ جن صورتوں میں خطاب اہل مکہ سے ہے، اور مدنی صورتیں وہ ہیں کہ جن صورتوں میں خطاب اہل مدینہ سے ہے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں کہ تین علماء کے اقوال ہیں۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ کل 113 صورتیں ہیں۔ بعض حضرات نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کو ایک ہی صورت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں آیتیں کتنی ہیں تو اس کو شمار کرنا مشکل اور ایک دقیق کام ہے۔
اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ قرآن میں 6000 آیات ہیں۔ 6000 آیات کے بعد اختلاف ہوا، بعض نے 6000 ہی کہا کہ اس سے زائد نہیں ہے، بعض نے 14 زائد کہا، بعض نے 204 زائد کہا، بعض نے 25، بعض نے 36 کہا، اور حضرت ابن عباس کا اس بارے میں قول پایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کل آیات کی تعداد 6616 ہے، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق ایک تحقیق یہ ہے کہ کل آیات کی تعداد 6236 ہے۔ قرآن مجید میں حروف کی تعداد 3,23,671 ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے تعلق سے کچھ معلوماتی میں نے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں علم تفسیر اور اس کا موضوع اور اس کے غرض و غایت کی طرف۔ تو دیکھیے، علم تفسیر، یہ جو تفسیر کا جو لفظ ہے نا، یہ تفسیر کا جو لفظ ہے یہ دو لفظوں کے مقابل میں بولا جاتا ہے، ایک تحریف اور ایک تعویل۔ تحریف اور تعویل، تو ان تین الفاظ کی ہم تشریح آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تفسیر کا جو لفظ ہے اور تفسیر کا جو لغوی معنی ہے، تو لغت کے اعتبار سے اس کے مادہ اشتقاق میں اختلاف ہے۔ تفسیر کا مادہ اشتقاق بعض حضرات کہتے ہیں کہ فسرن ہے، اور فسرن کا معنی آتا ہے اظہار کرنا، واضح کرنا، تشریح کرنا، توضیح کرنا۔ لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر جو ہے اس کا مادہ اشتقاق فسرن نہیں ہے بلکہ سفرن ہے۔ کیا ہے؟ سفرن، اور اس میں قلب مکانی ہوئی ہے۔ قلب مکانی کا مطلب کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ رکھ دینا، تو قلب مکانی کر کے فسرن بنایا گیا، پھر تفسیر ہے۔ تو تفسیر کا جو اصل مادہ اشتقاق ہے وہ ہے سفرن۔ لیکن بعض علماء حضرات نے اس کو ضعیف کہا اور کہا کہ قلب مکانی یہ شاذ ہے، کسی بہت زیادہ ضرورت کے تحت قلب مکانی کرتے ہیں، ویسے نہیں کرتے۔ لیکن اور جو دیگر علماء ہیں ان میں صاحب علم الصیغہ بھی ہے۔ صاحب علم الصیغہ نے کہا کہ قلب مکانی شاذ نہیں ہے بلکہ ضرورت کے وقت اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی بہت سارے ایسے الفاظ موجود ہے کہ جہاں پر قلب مکانی ہوئی ہے۔ جیسے آپ ان الفاظوں کو لے لیں، کل ہے، مر ہے، خذ ہے، تو قرآن مجید میں کلو وشربو یہ سب آئے ہوئے ہیں، آیت مبارکہ ہے۔ خود بھی قرآن مقدس میں آیا ہے۔ تو ان تمام الفاظ میں قلب مکانی ہوئی ہے۔ تو قلب مکانی یہ کوئی شاذ امر نہیں ہے بلکہ یہ قانون ہے اور یہ ایک قاعدہ ہے۔ تو بعض حضرات تفسیر کا مادہ اشتقاق سفرن کو مانتے ہیں۔ کس کو مانتے ہیں؟ سفرن کو۔ تو یہ تو اس کے لغوی اعتبار سے تحقیق ہوئی۔ اصطلاحی اعتبار سے تفسیر کی تعریف، تفسیر کی اصطلاحی تعریف بہت ساری کی جاتی ہے، ان میں سے میں دو تعریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تفسیر کی تعریف ہے هو علم یعرف به فہم کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبیان معانیہ واستخراج احکامہ وحکمہ۔ تفسیر وہ ایک ایسا علم ہے، علم تفسیر وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے کتاب اللہ کی سمجھ ہو، اس کتاب کی جو کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتری، بیان و معانیہ، اور اس کے معانی کا بیان اس کی سمجھ ہو، و استخراج احکامہ و حکمہ، اور اس کے احکام اور حکمتوں کو
اس کے احکام اور حکمتوں کو استخراج کا طریقہ معلوم ہو، اس کے احکام اور حکمتوں کے استخراج کا طریقہ معلوم ہو، تو یہ علم تفسیر ہے۔ لیکن مختار تعریف اور بھی ان کی دیگر تعریفیں کی گئی ہیں، میں تمام کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ مختار مفسرین کے نزدیک جو تعریف ہے وہ یہ ہے: هو علم يبحث فيه عن احوال القرآن من حيث انه يدل على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية بحسب ما تقتضيه القواعد العربية۔ وہ ایک ایسا علم ہے جس میں قرآن کی احوال سے بحث کی جاتی ہے، اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو بتائے انسانی طاقت کے مطابق اور قواعد عربیہ کے موافق۔ تو یہ تفسیر کی جو تعریف ہے، مفسرین نے اسی کو زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ تفسیر کے مقابل میں ایک لفظ اور آتا ہے تعویل، ایک لفظ تعویل آتا ہے۔ تعویل، اس کا تعویل کا جو مادہ ہے وہ الف، واو اور لام ہے، آلا یعولو، اس کا فعل مجرد سے آتا ہے، آلا یعولو، اس کا معنی آتا ہے رجوع کرنا، اور تعویل باب تفعیل کا مصدر ہے، یہ ارجاع کے معنی میں ہے، بمعنی رجوع کروانا، لوٹانا۔ تعویل کی اصطلاحی تعریف بھی علماء نے بہت کی ہے اور بہت ساری تعریفات موجود ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ قول ہے کہ تعویل اور تفسیر یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، التفسیر والتعویل ہما مترادفان، تفسیر اور تعویل دونوں مترادف ہے۔ دوسرا قول امام راغب اصفہانی کا ہے، وہ کہتے ہیں التفسیر یستعمل فی الالفاظ والتعویل یستعمل فی المعانی، تفسیر کا استعمال الفاظ میں ہوتا ہے اور تعویل کا استعمال معانی میں ہوتا ہے۔ تیسرا قول امام ابو منصور ماتریدی کا ہے، اور عند المفسرین یہی قول پسندیدہ ہے۔ کہتے ہیں التفسیر القطع بأن مراد اللہ تعالی ہکذا والتعویل لیس فیہ القطع، کہتے ہیں تفسیر وہ قطعیت کا نام ہے، یقینیت کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اسی طرح ہے، یہی ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہے۔ تو قطعیت ہو، یقینیت ہو، تفسیر قطعیت اور یقینیت کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اسی طرح ہے، اور تعویل کی جس میں قطعیت اور یقینیت نہ ہو۔ چوتھا قول تفسیر کے بارے میں، تعویل کے بارے میں کہتے ہیں کہ تعویل اور تفسیر کے بارے میں چوتھا قول یہ ہے کہ تفسیر جو ہوتا ہے اس کا استعمال کتب سماویہ، کتب الہیہ اور اس کے علاوہ میں بھی کیا جاتا ہے تفسیر کا استعمال، لیکن جو تعویل ہے اس کا استعمال کتب خاص کر کے صرف اور صرف کتب سماویہ، کتب الہیہ میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہوتا۔ تو یہ تعویل کا لغوی معنی اور تفسیر اور کا لغوی معنی اور دونوں کی اصطلاحی تعریفات بھی بیان میں نے آپ کے سامنے کر دی، اور عند المفسرین کون سا قول پسندیدہ ہے اس کی بھی وضاحت میں نے کی ہے۔ اب ایک لفظ آتا ہے تحریف۔ تحریف کہتے ہیں تحریف الکلام عن موعظہ اے تغییرہ، یعنی کلام کو بدل دینے کا نام تحریف ہے لغوی اعتبار سے۔ اصطلاحی تعریف بیان مراد اللہ تعالی بحسب خلاف ما تقتضیہ القواعد العربیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مراد
مطلب یہ ہے اس تعریف کا کہ قواعد عربیہ کے مطابق اپنی رائے بیان کر کے، قواعد عربیہ کے مخالف، موافق نہیں، قواعد عربیہ کے مخالف اپنی رائے من گھڑت بیان کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے تحریف۔ اس کو تفسیر بالرائے بھی بولتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ تو تفسیر کے مقابل میں تاویل اور تحریف کا لفظ بولا جاتا ہے۔ میں نے تینوں کی مکمل طور پر آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ اس کے بعد علم تفسیر کا موضوع آتا ہے۔ تو علم تفسیر کا جو موضوع ہے وہ تو آپ پڑھے ہیں کہ ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے۔ اب علم تفسیر کے عوارض ذاتیہ مرادات الہی ہے، تو اسی وجہ سے علم تفسیر کا جو موضوع ہے کلام اللہ ہے، آیات قرآنیہ ہے، آیات قرآنیہ۔ علم تفسیر کی غرض و غایت تحصیل و سعادت الدارین، دونوں جہاں میں، دین اور دنیا، دارین میں نیک بختی حاصل کرنا، یہ علم تفسیر کی غرض و غایت ہے۔ علم تفسیر کا حکم، علم تفسیر کا حکم یہ ہے کہ قرآن مجید اور دیگر تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اجمالاً ضروری ہے، تمام پر ایمان لانا اجمالاً ضروری ہے، تفصیلاً ایمان لانا ضروری نہیں۔ اگر تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہو تو پھر جو ہیں سب کا دین سیکھنا، قرآن مجید سیکھنا اور دیگر جو کتابیں ہیں ان تمام کا سیکھنا فرض عین ہو جائے گا۔ حالانکہ فرض عین سب پر نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ تو تمام کتابوں پر اجمالاً ایمان لانا یہ فرض عین ہے، اور اس کا علم حاصل کرنا اور تفصیلاً ایمان لانا یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ علم تفسیر کا حکم ہے۔ علم تفسیر کی شرافت اور اس کی افضلیت، تو علم تفسیر ایک ایسا علم ہے کہ جو افضل العلوم ہے، اشرف العلوم ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر علم کا امتیاز موضوع کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس کی شرافت اور اس کی افضلیت موضوع کے ذریعے ثابت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں علم تفسیر کا موضوع ہی کلام اللہ ہے، تو لہذا جب اس علم کا موضوع ہی کلام اللہ ہے تو لہذا یہ علم تمام علوم پر فائق ہے اور افضلیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ بعض حضرات نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے، بعض حضرات علم حدیث کو افضل بتاتے ہیں اور بعض علم تفسیر کو، دونوں اپنی اپنی دلائل بھی دیتے ہیں کہ علم حدیث افضل ہے، اور بعض نے کہا کہ علم تفسیر افضل ہے۔ خیر وہ اختلاف الگ ہے، لیکن دونوں ہی ہمارے لیے، علم حدیث ہو یا علم تفسیر ہو، ایک اہم، اور دونوں ہی ہمارے لیے، دونوں علوم اہمیت کا حامل ہے اور فضیلت و شرافت کا حامل ہے، اور دونوں ہی علوم ہمارے لیے بہت زیادہ مفید اور ضروری ہے۔ تو یہ علم تفسیر کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ حضرات غور سے سماعت فرما کر اسے محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔